السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دریائے نیل میں دفن کیوں کیا گیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب کے بیٹے اور حضرت اسحاق کے پوتے اور حضرت ابراہیم کے پڑپوتے تھے۔ آپ کا تعلق انبیاء کے خاندان سے تھا۔ 11 سال کی عمر سے ہی نبی ہونے کے آثار آپ پر واضح ہونے لگے۔ آپ نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند آپ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ آپ کے والد یعقوب علیہ السلام نے آپ کو اپنا خواب کسی اور کو سنانے سے سختی سے منع فرمایا۔ قرآن مجید کی ایک سورت آپ کے نام پہ ہے۔ قرآن نے یوسف علیہ السلام کے قصے کو احسن القصص کہا ہے۔ ان کی والدہ کا نام راحیل بنت لیان یا لایان ہے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کا انتقال ان کے چھوٹے بھائی بنیامین کی ولادت کے وقت مدت نفاس میں ہی ہو گیا تھا۔ بنیامین حضرت یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی تھے اور باقی بھائی باپ شریک تھے۔ مصر میں جب قحط سالی کا زمانہ شروع ہوا تو مصر اور اس کے قرب و جوار کے علاقہ میں بھی سخت قحط پڑا اور کنعان میں خاندان یعقوب بھی اس سے محفوظ نہ رہ سکا۔ جب حالت نزاکت اختیار کر گئی تو حضرت یعقوب نے اپنے صاحبزادوں سے کہا کہ مصر میں عزیز مصر نے اعلان کیا ہے کہ اس کے پاس غلہ محفوظ ہے، تم سب جاؤ اور غلہ خرید کر لے آؤ۔ چنانچہ باپ کے حکم کے مطابق یہ کنعانی قافلہ مصر روانہ ہوا۔ خدا کی قدرت دیکھیے کہ برادران یوسف کا یہ قافلہ اسی بھائی سے غلہ لینے چلا ہے جس کو اپنے خیال میں وہ کسی مصری گھر کا معمولی اور گمنام غلام بنا چکے تھے، مگر اس یوسف فروش قافلے کو کیا معلوم کہ وہ کل کا غلام آج مصر کے تاج و تخت کا مالک و مختار ہے اور اس کو اس کے سامنے عرض حال کرنا ہے۔ بہرحال کنعان سے چلے اور مصر جا پہنچے اور جب دربار یوسفی میں پیش ہوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، البتہ وہ یوسف علیہ السلام کو نہ پہچان سکے کیونکہ جب یوسف کو کنویں میں ڈالا گیا تھا تو اس وقت ان کی عمر 10-12 سال ہوگی اور اب تقریباً 40 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو غلہ دیا اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ قحط اس قدر شدید ہے کہ تم کو دوبارہ یہاں آنا پڑے گا، اس لیے یاد رکھو اب کی مرتبہ اگر تم آؤ تو اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو ضرور ساتھ لانا، اگر تم اس کو ساتھ نہ لائے تو ہرگز غلہ نہیں ملے گا۔ جب وہ یوسف علیہ السلام سے الوداعی ملاقات کرنے آئے تو انہوں نے اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ خاموشی کے ساتھ ان کے کجاووں میں ان کی وہ پونجی بھی رکھ دو جو انہوں نے غلہ کی قیمت کے طور پر دی ہے۔ آپ نے اپنے والد اور بھائیوں سے کھانے کی قیمت لینا گوارا نہ کیا اور اس غلہ کی قیمت شاہی خزانہ میں اپنے پاس سے جمع کرا دی۔ برادران یوسف کا قافلہ جب واپس کنعان پہنچا تو انہوں نے سفر کی پوری روداد اپنے والد یعقوب علیہ السلام کو سنائی۔ اس گفتگو سے فارغ ہونے کے بعد انہوں نے اپنا سامان کھولنا شروع کیا تو دیکھا کہ ان کی پونجی انہی کو واپس کر دی گئی ہے۔ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہنے لگے، اس نے تو ہم سے قیمت بھی نہ لی، آپ ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم دوبارہ اس کے پاس جائیں اور گھر والوں کے لیے رسد لے آئیں اور بنیامین کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دیں، اس لیے کہ یہ غلہ جو ہم لائے ہیں یہ کافی نہیں ہے۔ بہرحال یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ بنیامین کو میں ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کے نام پر مجھ سے عہد نہ کرو۔ سب نے متفقہ طور پر اپنے والد کے سامنے عہد کیا اور ہر طرح اطمینان دلایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کو رخصت کرتے وقت نصیحت فرمائی کہ دیکھو سب ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ متفرق دروازوں سے داخل ہونا۔ یوسف علیہ السلام کا اپنے والد کو اپنے حالات سے باخبر نہ کرنا امر الہی سے تھا۔ جب برادران یوسف شہر مصر میں داخل ہوئے اور حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے حقیقی چھوٹے بھائی بنیامین بھی ساتھ آئے ہیں، تو یوسف علیہ السلام نے ان کی کافی آؤ بھگت کی اور شاہی اکرام کے ساتھ ٹھہرانے کا انتظام کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے حقیقی بھائی بنیامین کو اپنے پاس روکنے کے لیے یہ حیلہ اور تدبیر اختیار کی کہ جب سب کو غلہ دے دیا گیا تو ہر بھائی کا غلہ الگ الگ اونٹ پر رکھا گیا۔ بنیامین کے لیے جو غلہ اونٹ پر لادا گیا اس میں پیمائش کرنے والا برتن چھپا دیا گیا۔ کچھ دیر کے بعد منادی نے پکارا کہ اے قافلہ والو تم چور ہو۔ برادران یوسف کرندوں کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے، کیوں الزام لگاتے ہو؟ آخر معلوم تو ہو کہ تمہاری کیا چیز گم ہوئی ہے۔ کرندے کہنے لگے، شاہی پیمانہ یعنی پیمائش کرنے والا پیالہ گم ہو گیا ہے اور جو شخص اس چوری کا پتہ لگا دے گا اس کو 1 اونٹ غلہ انعام دیا جائے گا اور میں اس بات کا ضامن ہوں۔ تلاشی لینی شروع کی گئی، ابتدا دوسرے بھائیوں سے کی اور جب ان کے سامان میں بنیامین کے سامان کی تلاشی لی تو پیالہ برآمد ہوا اور قافلہ
معاملہ کو واپس لوٹا کر بادشاہ مصر یوسف کی خدمت میں معاملہ پیش کیا۔ حضرت یوسف نے معاملہ کی نوعیت کو سنا تو دل میں بے حد مسرور ہوئے اور خاموش رہے اور یہ ظاہر نہ کیا کہ یہ پیالہ میں نے خود رکھا تھا، اور اس جرم کی پاداش میں بنیامین کو جیل میں بند کر دیا گیا کیونکہ حضرت یوسف بنیامین کو اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے۔ برادران یوسف بنیامین کی رہائی سے مایوس ہو گئے۔ بڑے بھائی نے، جس کا نام یہودا تھا، کہنے لگا، میں تو یہی رہوں گا۔ آپ سب لوگ ابا جان کے پاس جائیں اور ان کو ساری صورتحال بتلا دیں کہ آپ کے صاحبزادے نے چوری کی جس کی پاداش میں ان کو روک لیا گیا ہے۔ غرض کہ یعقوب علیہ السلام نے برادران یوسف کے بیان کی تصدیق نہ کی اور کہہ دیا، تم نے یہ بات اپنی طرف سے گھڑی ہے، میرے لیے صبر ہی بہتر ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائی اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے حکم پر دوبارہ مصر پہنچے اور اپنے بھائی بنیامین کی رہائی کی درخواست کی تو اس موقع پر انہوں نے اپنے والد کا پیغام پہنچایا۔ حضرت یوسف اپنے والد کا خط پڑھ کر رونے لگے اور پھر انہوں نے اپنے بھائیوں کو بتایا کہ میں تمہارا وہی بھائی ہوں جسے بچپن میں آپ لوگ کنویں میں پھینک آئے تھے۔ اس پر ان کے بھائی نے ان سے معافی مانگی اور حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں معاف کر دیا۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ میرا کرتا لے کر جاؤ اور اپنے ابا جان کے چہرے پر ڈال دو تو ان کی کھوئی ہوئی بینائی واپس آ جائے گی۔ حضرت یوسف کے غم میں رو رو کر حضرت یعقوب کی بینائی چلی گئی تھی۔ تم سب لوگ سب گھر والوں کو لے کر واپس مصر آ جانا۔ یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام کا سب سے بڑا بھائی، جس کا نام یہودا تھا، اس نے کہا کہ میں یہ کرتا لے کر بابا کے پاس جاؤں گا، کیونکہ پہلے بکری کے خون سے رنگا ہوا حضرت یوسف کا کرتا بھی میں ہی ان کے پاس لے کر گیا تھا، جس سے میرے والد کو دلی تکلیف پہنچی تھی، تو اب یہ کرتا بھی میں ہی لے کر جاؤں گا تو وہ خوش ہو جائیں گے۔ ناظرین، یہاں میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ کرتا عام کپڑوں کی طرح کا نہیں تھا، بلکہ حضرت ابراہیم کے لیے جنت سے اس وقت لایا گیا تھا جب نمرود نے آپ کو برہنہ کر کے آگ میں ڈالا تھا۔ پھر یہ جنتی کرتا ہمیشہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس رہا، حضرت ابراہیم کے بعد حضرت اسحاق کے پاس رہا اور ان کی وفات کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس رہا۔ آپ نے اس کرتے کو ایک متبرک شے سمجھ کر ایک نلکی میں بند کر کے یوسف علیہ السلام کے گلے میں بطور تعویذ ڈال دیا تھا تاکہ نظر بد سے محفوظ رہیں۔ برادران یوسف نے جب دھوکہ دینے کے لیے ان کا کرتا اتار لیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو برہنہ کر کے کنویں میں ڈالنے لگے تو جبرائیل امین تشریف لائے اور گلے میں پڑی ہوئی نلکی سے کرتا نکال کر یوسف علیہ السلام کو پہنا دیا، اور یہ کرتا حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس محفوظ تھا۔ اس وقت بھی جبرائیل ہی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ مشورہ دیا تھا کہ یہ جنت کا لباس ہے، اس کی خاصیت یہ ہے کہ اگر نبینا کی آنکھوں پہ لگا دیا جائے تو بینائی لوٹ آتی ہے۔ جب یہودا حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر مصر سے کنعان کی طرف روانہ ہوا تو کنعان میں موجود حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے پوتوں سے کہا، جو کہ قرآن میں بھی موجود ہے، کہ اگر تم یہ نہ کہو کہ بوڑھا بہک گیا ہے تو میں یہ کہوں گا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ سورۃ یوسف آیت نمبر 94۔ تو ان کے پوتوں نے ان سے کہا کہ آپ اب بھی اس پرانی بات پر اڑے ہوئے ہیں، بھلا کہاں یوسف اور کہاں ان کی خوشبو؟ تو جب برادران یوسف وہاں پہنچے اور حضرت یوسف کا کرتا ان کے چہرے پر ڈالا تو ان کی آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سے کہا کہ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ جتنا میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے؟ پھر یعقوب نے تہجد میں اللہ رب العزت سے اپنے بیٹوں کی معافی کی دعا کی اور آپ کی دعا کی وجہ سے اللہ نے برادران یوسف کو معاف کر دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے خاندان کے 72 یا 73 افراد کے ساتھ مصر پہنچے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد کے استقبال کے لیے پورے قافلے کے ساتھ کھڑے تھے تو حضرت یعقوب نے یہ رش دیکھا تو پریشان ہو گئے کہ کہیں یہ فرعون کا لشکر تو نہیں؟ تو ان کے بیٹوں نے بتایا کہ یہ آپ کے بیٹے یوسف کا لشکر ہے جو آپ کے استقبال کے لیے آیا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام حیران رہ گئے۔ ایسے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور ان سے کہا کہ اے اللہ کے نبی، ذرا سر اٹھا کے دیکھیے کہ آسمان کے فرشتے بھی آپ کی خوشی میں تشریف لائے ہیں، اور ان میں وہ فرشتے بھی شامل ہیں جو آپ کے غم میں آپ کے ساتھ غمزدہ تھے اور آپ کے ساتھ رویا کرتے تھے۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف سے ملے۔ 40 سال بعد ہونے والی اس ملاقات نے باپ بیٹے کو آبدیدہ کر دیا۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے تخت پر اپنے والد کو بٹھایا۔ ان کے گرد ان کے 11 بھائی اور سوتیلی ماں سب موجود تھے۔ پھر آداب شاہی میں سب نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا، اور یہ سجدہ تعظیمی تھا جو کہ اس وقت جائز تھا۔ تو انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان، یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے،
اس میں میرے بھائی ستارے ہیں، سورج آپ اور چاند والدہ ہیں۔ حضرت یوسف ابھی سن بلوغت کو بھی نہ پہنچے تھے کہ انہوں نے ایک خواب دیکھا تھا جس کا اپنے والد سے یوں ذکر کیا، اے ابا جان، میں نے 11 ستاروں، سورج اور چاند کو دیکھا کہ وہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ سورۃ یوسف آیت نمبر 4۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف کے ساتھ 24 سال اور کہیں ذکر ہے کہ 17 سال ان کے ساتھ رہے، پھر ان کا انتقال ہو گیا، جس کے بعد ان کی وصیت کے مطابق ان کو لکڑی کی تابوت میں رکھ کر فلسطین میں دفن کر دیا گیا۔ ابن ابی حاتم کی ایک حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی عرابی کے ہاں مہمان ہوئے، اس نے آپ کی بڑی خاطر تواضع کی۔ واپسی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کبھی ہم سے مدینے میں ملنے آنا۔ کچھ دنوں بعد عرابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کچھ چاہیے؟ اس نے کہا، ہاں، ایک تو اونٹنی دے دیجئے اور ایک بکری دے دیں جو دودھ دیتی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، افسوس، تو نے بنی اسرائیل کی بڑھیا جیسا سوال نہ کیا۔ صحابہ نے پوچھا، وہ واقعہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ بنی اسرائیل کو لے کر چلے تو راستہ بھول گئے، 1000 کوشش کی لیکن راہ نہ ملی۔ آپ نے لوگوں کو جمع کر کے پوچھا، یہ کیا اندھیرا ہے؟ تو علماء بنی اسرائیل نے کہا، بات یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آخری وقت ہم سے عہد لیا تھا کہ جب ہم مصر سے چلیں تو آپ کے تابوت کو بھی یہاں سے اپنے ساتھ لیتے جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ تم میں سے کون جانتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی تربت کہاں ہے؟ سب نے انکار کر دیا کہ ہم نہیں جانتے، ایک بڑھیا کے سوا اور کوئی بھی آپ کی قبر سے واقف نہیں۔ آپ نے اس بڑھیا کے پاس آدمی بھیج کر اسے کہلوایا کہ مجھے یوسف علیہ السلام کی قبر دکھلا۔ بڑھیا نے کہا، ہاں دکھلاؤں گی، لیکن پہلے اپنا حق لے لوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تو کیا چاہتی ہے؟ اس نے جواب دیا، میں چاہتی ہوں کہ جنت میں آپ کا ساتھ مجھے میسر ہو۔ آپ علیہ السلام پر اس کا یہ سوال بہت بھاری پڑا۔ اس وقت وحی آئی کہ اس کی بات مان لو اور اس کی شرط منظور کر لو۔ اب وہ آپ کو ایک جھیل کے پاس لے گئی جس کے پانی کا رنگ بھی متغیر ہو گیا تھا۔ کہا کہ اس کا پانی نکال ڈالو۔ جب پانی نکال ڈالا اور زمین نظر آنے لگی تو کہا، اب یہاں سے کھودو۔ چنانچہ کھودنا شروع کیا گیا تو قبر ظاہر ہو گئی۔ تابوت ساتھ رکھ لیا۔ اب وہ چلنے لگے تو راستہ صاف نظر آنے لگا۔ اس واقعہ کی تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 4 میں موجود ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے 120 سال کی عمر پائی۔ ان کی وفات کے بعد ان کے چاہنے والوں میں اختلاف پیدا ہو گیا کہ ان کی تدفین کہاں ہو۔ ہر ایک اپنے محلے میں ان کی تدفین چاہتا تھا، اسی لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان کی تدفین دریائے نیل میں کی جائے تاکہ وہاں کا پانی ان کی قبر سے گزر کر سب کے پاس پہنچے تو سب کے لیے خیر و برکت رہے۔ اس لیے آپ کی میت کو سنگ مرمر کے صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں دفن کر دیا گیا۔ پھر 400 سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ کی قیادت میں مصر چھوڑنے کا حکم دیا تو حضرت موسیٰ کو حضرت یوسف علیہ السلام کی میت بھی اپنے ساتھ لے جانے کا حکم دیا، جس پر حضرت موسیٰ ان کا تابوت وہاں سے نکال کر اپنے ساتھ فلسطین لے گئے، جہاں حضرت یوسف کے تابوت کو ان کے آباء و اجداد حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ اس وقت آپ کا مزار فلسطین میں ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو یہ انفارمیٹو ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو کائنڈلی چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کیا کریں، کمنٹ ضرور کیا کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، خوش رہیں، خوش رکھیں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔